السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت 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 زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے جی تہجد ریلیٹڈ، اور سب سے پہلے جی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے پیار کے لیے، دعاؤں کے لیے جو آپ نے مجھے دیا، نینو کا دیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو بہت خوش رکھے، آپ سب کی ہر دعا قبول و منظور ہو، آمین ثم آمین۔ اور چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور ہاں جی، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ ویڈیو جو ہے وہ تہجد ریلیٹڈ ہے، اور تہجد کے جی کافی زیادہ میرے پاس کوسچنز آ گئے تھے، اور میں نے سوچا تھا کہ شاید میں کچھ دنوں تک یہ ویڈیو اپلوڈ کروں، لیکن ایک سسٹر ہے، انہوں نے مجھے آج بلکہ ریمائنڈ ہی کروایا کہ سسٹر آپ نے ویڈیو اپلوڈ کرنی تھی، اور آپ نے کہا تھا کہ آپ ویڈیو بنائیں گی، تو آپ نے ابھی تک ویڈیو اپلوڈ نہیں کی۔ تو پھر میں نے ان کو آنسر کیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں کل یا پرسوں میں اپلوڈ کر دوں گی، تو اگر وہ سسٹر دیکھ رہی ہیں تو آج میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں۔ تو کچھ کوسچن آنسرز آ رہے تھے میرے پاس تہجد سے ریلیٹڈ، تو میں نے تہجد سے ریلیٹڈ کبھی مطلب ایسے میں لکھتی نہیں ہوتی ہوں اپنی کسی بھی تھاٹ کو، میں کبھی بھی نا مطلب پینسل کاپی پکڑ کے تہجد کی نماز کے بارے میں یا جو بھی ہے، میں ہمیشہ رینڈم ویڈیوز اپنی بناتی ہوں، کچھ بھی لکھ کر نہیں بناتی۔ لیکن میں بہت زیادہ نا ریسرچ کر رہی تھی، تو مجھے ایک مطلب میرے خیال سے مجھے ایسا لگا کہ نا مجھے نا کچھ اپنے تھاٹس ہیں جن کو لکھ لینا چاہیے، تاکہ میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کر سکوں۔ اور اس ویڈیو میں جی میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کروں گی، جو کوسچن آنسرز ہیں ان کو میں کلیئر کروں گی، جو لوگوں کے مطلب ذہن میں ایک وہ بنے ہوئے ہیں، کہتے ہیں نا اس کو تھاٹس بنے ہوئے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ قسم کے، تو میں پوری کوشش کروں گی جی کہ جتنا مجھے اللہ پاک نے علم کے مطابق مجھے پتہ ہے، جتنا مجھے اللہ پاک نے علم دیا ہے اس کے مطابق میں ان چیزوں کو کلیئر کر سکوں۔ اور چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تہجد سے محبت، تہجد سے محبت کے بارے میں کیا کہوں؟ میں تہجد سے محبت کے بارے میں یہی کہوں گی کہ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ ہی کوئی غم رلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ کو لگے گی شاید میری بہت چھوٹے سے یہ ورڈز ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں نے جب اس کو اپنے میرے ایک مائنڈ میں کچھ چیزیں چلیں، جب ایک وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کے کیپچر ہوتی ہیں کچھ چیزیں، تو میں نے ان کو نوٹ کر کے پھر اس چیز کو نوٹ کیا کہ واقعی میں ہی تہجد کی نماز وہ آخری سہارا ہوتی ہے انسان کے پاس، کہ جب ہم وہ ادا کر دیتے ہیں تو ہمارے سارے کے سارے زخم بھر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سارے کے سارے جو ہمیں غم رلا رہے ہوتے ہیں، جو ہمیں غم تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ غم جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور تہجد کی جو نماز ہے وہ ثبوت دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا زیادہ پیار کرتے ہیں، کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں ہم سے، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں ہم جب کسی کے پاس جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کا تھوڑا سا وقت چاہیے، قیمتی وقت ہوتا ہے نا لوگوں کے پاس، آج کل کے لوگوں کے پاس تو بہت قیمتی وقت ہوتا ہے، وہ تو وقت اتنی آسانی سے آپ کو نہیں دیتے، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، آپ کے فیملی ممبر ہوں، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک واحد ذات ہے جس کو پتہ ہے کہ یار یہ بچی یا یہ لڑکا یا یہ لڑکی تھک گئے ہیں، مطلب سارا دن کا ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، سب کچھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ چلو اب سب کچھ ہو گیا، اب تم میرے پاس آؤ اور رات کو بیٹھ کر میرے ساتھ بات چیت کرو، میں تمہیں سنوں گا، ٹھیک ہے۔ کسی کے پاس نہ جاؤ، کسی سے نہ کہو کہ مجھے پلیز سن لیں، میرے سے بات کر لیں، مجھے آپ کا ٹائم چاہیے، کسی سے نہ کہو، میرے پاس آؤ اور میں سنوں گا، اور تم بولتے جاؤ میں سنتا جاؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد نا مجھے بہت زیادہ یہ کوسچنز آ رہے تھے، میں ادھر مینشن بھی کروں گی، ویسے میں کبھی کسی کا کامنٹ مینشن نہیں کرتی ہوتی، لیکن کافی زیادہ اسی سے ریلیٹڈ جو تھے میرے پاس آ رہے تھے، تو اسی لیے میں مینشن کرنے لگی ہوں، ورنہ میں کبھی بھی کسی کا کامنٹ مینشن نہیں کرتی ہوں۔ ایک سسٹر نے مجھ سے پوچھا کہ پلیز آپ بتا دیں کہ تہجد کی نماز جب مطلب ہوتی ہے، آپ پڑھتی ہیں، تو آپ یہ بتا دیں کہ کتنے دنوں میں دعا قبول ہوتی ہے، 5 دنوں میں، 6 دنوں میں، یا 7 دنوں میں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے ان کا بڑا یہ معصوم سا ایک سوال لگا، بہت ہی اس میں نا مجھے ان پہ مطلب پیار بھی آیا، عائشہ نام ہے ان کا، اور مجھے ان پہ پیار بھی آیا ہے، تو میں نے کہا کہ دیکھیں کتنے مطلب انہوں نے کتنے معصوم طریقے سے یہ سوال کیا ہے، تو پھر میرا دل کیا میں ان کو یہ جواب دوں گی، اس بارے میں میں نے یہ لکھا، اپنے سامنے مینشن کیا کہ جو تہجد کی نماز ہے نا وہ بہت ہی لاڈلی نماز ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ جو اللہ کا لاڈلا ہوتا ہے نا، تو وہ پھر اپنے اللہ کے پاس جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میری یہ پرابلم ہے، اور یہ ایسے ہے، ایسے ایسے ہے، اور مجھے وہ فلانی چیز چاہیے، یا یوں ہے، جو بھی آپ کی اے ٹو زیڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ لاڈ میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں،
تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اپنے لاڈلے کی نماز اور اس دعا کو کیسے رد کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا، نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہ تو ہم مطلب دیکھا جائے تو ہم اپنے لیے ہی پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اچھا، ہم لوگوں کی سوچ کیسی ہوتی ہے؟ ہم لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم مطلب کوئی نماز پڑھیں گے تو ہمیں بینیفٹ کیا ہوگا. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یا ہم کس سے اپنی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں اس بات پہ یہی بات کہوں گی کہ جو تہجد کی نماز ہے وہ بہت لاڈلی نماز ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اللہ کا لاڈلا ہے جو نماز پڑھنے کے لیے اس ٹائم آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یا آ رہی ہے. اور وہ اللہ پاک جو ہیں وہ کس طرح سے وہ اپنے لاڈلے کی جو دعا ہوگی یا لاڈلی کی جو دعا ہوگی وہ رد کر دیں گے، بتائیں مجھے. ٹھیک ہے. تو بالکل پریشان نہ ہوا کریں. دعا جو ہوتی ہے اس کو 5-6 دن نہیں، 5-6 سال نہیں، 5-6 سیکنڈ لگتے ہیں. ٹھیک ہے، قبول ہونے میں. تو کن کی بات ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ دعا آپ کی قبول نہیں ہو رہی تو آپ بے فکر ہو جائیں اس چیز کے. آپ نے دیکھیں ایک ڈیوٹی لگا دی ہے کسی کی، لیکن آپ کو کیا معلوم کہ آپ کی اس دعا کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے وہ دعا قبول نہیں ہو رہی. دیکھیں 3 چیزیں ہوتی ہیں. یا تو دعا قبول ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو چاہیے یا جو بھی آپ کو A to Z جو بھی آپ کی جو بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، یا آپ کو اس کا نعم البدل کچھ اور اس سے بہتر اور بہترین مل جائے گا. یا پھر ایک چیز ہوتی ہے جس پہ میرا بہت زیادہ یقین ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ بار بار میرے سامنے آئے اور بار بار یہ دعا کرے اور میں بار بار اس کی آواز سنوں. سب سے جو خوبصورت بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھا میں اس کی دعا کروں گا ذرا قبول، لیکن تھوڑا سا نا مجھے اس کی باتیں سننی ہے. جب یہ میرے سے جس طریقے سے مانگ رہی ہے یا یہ مانگ رہا ہے، میں اس کی تھوڑی سی باتوں کو نا ذرا سن لوں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد مجھے ایک اچھا ہاں، سب سے پہلے جی میں ان کو یہ کہہ دوں کہ اپنی سسٹر کو کہ میں اپنی سسٹر کو یہ کہنا چاہوں گی کہ امید کرتی ہوں عائشہ کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی اور آپ کو میری بات کا انداز شاید مطلب میرے خیال سے میں آپ کو شاید سمجھا پائی ہوں. میں تو یہی کہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد نا میرے پاس سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی سنت ہے تہجد نماز یا نفل ہے؟ یہ بہت زیادہ یہ سوال آیا ہے کہ تہجد کی نماز آپ بتا دیں کہ جی یہ سنت ہے یا نفل ہے. دیکھیں جی، تہجد کی جو نماز ہے نا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کی ہو وہ سنت ہی کہلائے گی. ٹھیک ہے. ویسے یہ نفلی عبادت ہے. ٹھیک ہے. میں پھر کہوں گی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ٹھیک ہے جی، آپ دروشی پڑھ لیا کریں جب بھی نام آتا ہے تو بے شک چھوٹا والا پڑھ لیا کریں. تو انہوں نے جو ادا کی ہے وہ سنت ہی کہلائے گی، ویسے یہ نفلی عبادت ہے. ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں کو اس کوسچن آنسر میں زیادہ آپ لوگوں کو میرے خیال سے سمجھ آ گئی ہوگی، اس چیز کا کلیئر کر دی ہوگی میں نے آپ کی بات. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد میرے سے ایک سوال پوچھا گیا کہ آپ اتنی زیادہ جیسے مطلب لوگوں نے تہجد سے ریلیٹڈ میری باتیں سنی، سب کچھ ان کو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ فیلنگس تھیں اس میں جو میں نے شیئر کی. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اتنی زیادہ کیسے مطلب تہجد کے قریب ہیں اور اس طریقے سے آپ کو اتنا کچھ کیسے پتہ ہے. اچھا، میں آپ لوگوں کو صحیح بات بتاؤں تو میں نے مطلب کوئی عالمہ کا کورس نہیں کیا ہوا. میں کچھ بھی نہیں ہوں. میں کچھ بھی کہتے ہیں نا کہ ایک چونٹی کے برابر بھی شاید میں کچھ بھی نہیں ہوں. وہ چونٹی مجھ سے زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. تو تہجد جو پڑھنا ہے نا وہ رب سے عشق کا ثبوت ہے. ٹھیک ہے. یہ دنیاوی عشق تو چلتے ہیں نا جی، یہ بس آئے گے، لیکن جو تہجد کی نماز ہے نا یہ رب سے عشق کا ثبوت ہے. تہجد تک مطلب ہم خود نہیں جاتے، ہمیں بلایا جاتا ہے. اور تہجد کے لیے مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سسٹر آپ کو اللہ پاک نے چن لی ہے، مطلب آپ تہجد پڑھتی ہیں. جی میں کس قابل ہوں؟ مجھے کیا پتہ میرا وہ ایک سجدہ بھی قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، یا میں جو اپنی نماز میں اس وقت ادائیگی کر رہی ہوں کیا وہ درست طریقہ ہے میرا ادائیگی کا؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ. ٹھیک ہے. بس میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر بلا لیا ہے اس وقت، مجھے اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا ہے نیند سے، یا نیند سے نہیں بھی اٹھایا، میں جاگی بھی ہوں تو بھی میں پڑھتی ہوں، میں سو رہی ہوں تو بھی میں اٹھ کر پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ ایک میرا عشق ہے. بس سمجھ لیں کہ میرے دل میں بس کچھ ہوتا ہے، کیونکہ نا جب بہت زیادہ انسان تکلیف میں ہوتا ہے نا
بہت زیادہ جب تکلیف میں ہوتا ہے، اور بہت زیادہ جب انسان ڈپریس ہوتا ہے تو اس کو کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. ہاں اگر آپ اس سائڈ پہ چلے گئے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر آپ لگ گئے ہیں تو سمجھ لیجیے آپ کا بیڑا پار ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ غفلت میں ہی ڈوبے ہوئے ہیں، اور اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی تھاٹ ذہن میں نہیں آ رہا کہ نہیں نہیں جی میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یا میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، میرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو وہ پھر آپ کی اپنی غفلت ہے، یا آپ کو وہ رستہ نظر نہیں آ رہا، یا آپ کو وہ پوائنٹ نظر نہیں آ رہا کہ جس پوائنٹ پہ اللہ تعالیٰ آپ کو لانا چاہ رہے ہیں. کبھی کبھی کچھ چیزیں انسان کی زندگی میں ایسی ہو جاتی ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بہت مطلب اس ٹائم ہمیں وقتی طور پر بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، جیسے ہم کسی اپنے کو کھو دیتے ہیں، مطلب کسی کا انتقال ہو جائے، یا کوئی ہمیں چھوڑ کے چلا جائے یا کچھ بھی، تو ہم اس تکلیف میں ہوتے ہیں نا. وہ تکلیف جو ہوتی ہے وہ اس سے ہم نکل نہیں پا رہے ہوتے. لیکن ہم اس چیز کو جب اگر ہم یہ سوچیں کہ جو اللہ تعالیٰ ہیں وہ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، میں پھر وہی بات کہوں گی کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اللہ پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے پیار کرتے ہیں. تو ہم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ تو ہم کیوں دنیاوی عشق میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہمیں دنیاوی عشق میں نہیں پڑنا، ہمیں اس ذات سے عشق کرنا ہے جو کہ آپ کو اس عشق کا بدلہ اور اس عشق کا آپ کو سکون دے گی. یہ دنیاوی لوگ آپ کو سکون نہیں دیں گے، یہ صرف اور صرف آپ کی خامیاں ہی دیکھیں گے. یہ وہ کہتے ہیں نا نقطے نکالیں گے آپ کے اندر سے کہ آپ میں یہاں پہ خرابی ہے، بھئی تم یہاں پہ غلط ہو، تم نے یہ چیز غلط کی ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ کو اپنا جو عشق ہے نا، مطلب ٹائم لگتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ کوئی پرفیکٹ ہو جاتا ہے، ٹائم لگتا ہے، ایک ایج ہوتی ہے. اور یہ اچھا آپ کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اللہ پاک کب چاہیں گے کہ آپ اس چیز کی یا اس رستے کی طرف آپ آ جائیں تو پھر وہ آپ کو بلا لیں گے. لیکن آپ کو میں ایک بات کہوں گی کہ اگر سے دنیاوی عشقوں کے چکر میں اگر آپ رہے، یا کسی بھی اگر آپ اپنے کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہوئے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ پھر آپ کو یہ دنیا تکلیف ہی دے گی، دنیا میں صرف تکلیف ہی ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر آپ یہ سوچ لیں کہ یہ سب کچھ وقتی ہے اور یہ سب کچھ گزر جائے گا، اور جس سے ہم نے عشق کرنا ہے ہم اس سے محبت کا ثبوت دیں، اس سے عشق کا ثبوت دیں، تو بس یہ اور کیا ہے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد پھر میں نے اس ٹائم جب میں سوچ رہی تھی، پھر میں نے کچھ چیزیں اپنے مطلب خیال سے بھی سوچی نا، کہ اگر ہمارے خیال میں کچھ بچیاں کہتی ہیں کہ جی مطلب ہمارے دل میں یہ خیال آ رہا ہوتا ہے کہ ہم تہجد کی نماز ادا کریں گے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کریں، اٹھا نہیں جا رہا ہوتا یا مطلب کیا. اچھا اس بات کے جواب میں پھر میں نے ایک بات سوچی، میں نے کہا اچھا اس کے بعد پھر میں نے یہ بات سوچی، میں نے کہا کہ چلے میں نا میرے مطلب الفاظ اس ٹائم جو ذہن میں آئے پھر میں نے وہ لکھے، اور وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں. پھر میں نے اس ٹائم یہ لکھا کہ اگر خیال اب تک دل سے نہیں نکل رہا، مطلب اگر آپ لوگوں کے دل سے یہ خیال نہیں نکل رہا کہ میں اٹھوں گی بس میں اٹھ جاؤں گی، اور پھر آپ سوتے ہیں تو پھر آپ سو جاتے ہیں، آپ کو نہیں اٹھا جاتا، تو سمجھ جاؤ اسے قبول کرنے کی ٹھانی ہے. ٹھیک ہے. اللہ پاک نے قبول کرنے کی ٹھانی ہے، اور وہ تہجد تک آپ کو لے کر آئیں گے ہی آئیں گے. ٹھیک ہے. اور آپ کی جو ادھوری کہانی ہے وہ انشاءاللہ مکمل ہونے والی ہے. میں آپ کو یہ اپنے پاس سے یہی کہوں گی کہ اگر آپ کو یہ بھی خیال آ رہا ہے، اگر آپ کے ذہن میں یہ بھی تھاٹ آ رہا ہے کہ آپ تہجد کے ٹائم اٹھیں گے، اور آپ نے پورا یہ اپنے ذہن میں ایک الارم سیٹ کر لیا ہے. ویسے تو جب انسان سٹارٹ کرتا ہے نماز تو اس کے ذہن میں ایک الارم ہو جاتا ہے سیٹ نا، کہ اس نے اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے بس اس نے اٹھنا ہی اٹھنا ہے نا، اس کے ذہن میں ایک فکس ٹائم آ جاتا ہے. تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اگر آپ یہ بھی سوچ رہے ہو نا، تو یہ خیال بھی اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اب مطلب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ٹھان لی ہے کہ وہ آپ کو تہجد نماز تک ضرور لے کے آئیں گے، تاکہ جو آپ کی ادھوری کہانی ہے اس کو مکمل کر سکیں. ٹھیک ہے. اور وہ کہانی جو ہوگی آپ کے حق میں جو بہتر ہوگا اللہ پاک وہی کریں گے. ٹھیک ہے. بس یہ نہ سوچیں کہ میں مانتی ہوں اس چیز کو کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہم مانگ رہے ہیں ہماری دعا قبول ہو جائے. دیکھیں دعا ہو جاتی ہے قبول، میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا ہے کہ دعا قبول ہو جاتی ہے، یا تو آپ کو وہی چیز مل جاتی ہے، یا اس سے بہتر مل جاتی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھئی یہ بندہ بیٹھے اور میں اس کو سنوں. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر مجھ سے ایک سسٹر تھی، ان کا سوال تھا، وہ مطلب ادھر پاکستان سے ہی تھیں. ان کا مجھ سے سوال تھا کہ آپ بتائیں کہ ہم نیند میں نا مطلب اٹھتے ہیں تو کیسے اٹھیں، ہم 2 دن اٹھ جائیں گے، 3 دن اٹھ جائیں گے، مطلب آگے کیا کریں نا.
تو پھر میں نے ان کو اس چیز کا جواب اس ٹائم میں نے ڈی ایم میں، تو خیر انسٹا پہ جو میسج ہوتا ہے وہاں پر تو میں نے ان کو دے دیا تھا، تو میں یہاں پر شیئر کرنا چاہوں گی، شاید کسی کے ذہن میں اس طرح کا کوئی ریلیٹڈ کویسچن ہو۔ تو میں نے ان کو جو جواب دیا تھا، میں نے کہا ایسے ہی نہیں تو ہم نیند کو چھوڑ کر اور ہم تہجد تک آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو بلاوا جو آتا ہے وہ عرش سے آتا ہے نا، یہ ڈائریکٹ آپ کو کال آتی ہے وہاں سے کہ چلو بھائی آؤ، ٹھیک ہے، اور اللہ پاک جن کو خاص کر دینا چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چلو آؤ تھوڑا سا تمہیں اور ریپیئر کروں، ٹھیک ہے، تو پھر ان کو اللہ پاک کہتے ہیں کہ آ جاؤ، ٹھیک ہے، اور بہت گنہگار ہوں جی، بہت گنہگار ہوں، بس کوشش کرتی ہوں کہ اگر نا مطلب مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دے دی ہے، یا آپ لوگوں کو میری کوئی بات سمجھ آ جاتی ہے، یا کوئی بھی ایک ایسی چیز آپ لوگوں کی مطلب پریشانی آپ کی دور کر سکتی ہے، تو میں اس لیے بس یہ ویڈیوز بنا دیتی ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے، اور پھر جب آپ لوگ ساتھ میرا دیتے ہیں، آپ لوگ مجھ سے کوسچنس کرتے ہیں، تو بس پھر میرے ہوتا ہے کہ اب میں اس بارے میں آپ لوگوں کی ہیلپ کر دوں، اس بارے میں ہیلپ کر دوں۔ اچھا، پھر میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ ایک بچی ہیں جنہوں نے کہا کہ جی میری زندگی میں بہت دکھ ہے، اور میں سمجھ نہیں سکتی کہ تہجد کی نماز کیا میری ان تکلیفوں کے، ان چیزوں کو مطلب ختم کر دے گی۔ اچھا، ایسے سوال مجھے بڑے معصوم لگتے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گی کہ مطلب یہ کیسی بات ہے یا کیا ہے کیا نہیں ہے، مجھے بڑے معصوم سوال لگتے ہیں، اور مجھے بڑا پیار بھی آتا ہے ایسی بچیوں پر، اور مطلب کیا مطلب انسان چلیں اتنا تو ہے کہ وہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ وہ بات کر سکتی ہیں نا، اور سوال پوچھنے چاہیے جی، سوال پوچھنے سے رکنا کبھی نہیں چاہیے، بے شک آپ اپنے گھر والوں سے پوچھیں، کبھی بھی اپنے دل میں نہ بات رکھا کریں، ٹھیک ہے، اگر کسی چیز کا آپ کو ہے تو آپ اس چیز کو کلیئر کر لیں۔ میں نے پھر ان سے یہی بات کی، میں نے کہا جو دکھ جو آپ کو رات کو سونے نہیں دے رہے نا، تو آپ تہجد کی نماز کے 2 نفل پڑھ لیں، اور جن تکلیفوں کا علاج آپ کے پاس یہ ڈپریشن کی دوائیوں میں، اور یہ جو آپ نیند کی دوائیاں کھا رہی ہیں، میں نے کہا اگر آپ کو ان سے نہیں مل رہا تو آپ 2 رکعت جو ہے نا وہ تہجد کی نماز ادا کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ واقعی میں کیا اس سے میں ٹھیک ہو جاؤں گی؟ میں نے کہا آپ کر کے دیکھ لیں، شاید ہو سکتا ہے، ظاہر ہے میرا تو اس چیز پہ ایمان اور میرا یقین ہے، کیونکہ میرے ساتھ جو ہوا، میں نے اپنی زندگی میں ہر چیز آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرتی رہتی ہوں، تو میں نے کہا دیکھیں جی میرا تو ایمان ہے، باقی آگے آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنے یقین کے ساتھ پڑھتی ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں ٹرائی کرتی ہوں، مطلب میں نے کہا نہیں ٹرائی نہیں آپ نے کرنا، اسی طرح میں نے کہا نہیں ٹرائی نہیں آپ نے کرنا، آپ نے پوری دل کے ساتھ آپ نے نا اپنی ایک کرنی ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے اور یہ چیز ہوگی حل نا۔ اچھا، انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں کرتی ہوں۔ تقریباً 1 ڈیڑھ ہفتہ گزرا، اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ بات سنیں، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا جی۔ انہوں نے کہا میں نے 7 دن ہو گئے، جس میں سے انہوں نے کہا کہ آج 8واں دن ہے کہ میں نے نیند کی گولی نہیں کھائی۔ میں نے کہا اچھا، بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تہجد کی نماز میری دوائی تھی، تو مجھے پہلے ہی نہیں پتہ تھا، تو مجھے اس ٹائم ان پہ مطلب ہوا کہ میں نے کہا دیکھیں مطلب ان کے دل میں کتنا یہ پیاری بات ہے نا۔ انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، کیا میری اصل دوائی یہ تہجد کی نماز ہے؟ ٹھیک ہے، اب اس جگہ پہ اگر مطلب کوئی اور ہو تو وہ کہ نہیں وہ ایسا کیوں کہہ رہی، وہ ویسا کیوں کہہ رہی، لیکن آپ ان کی مطلب وہ دیکھیں کہ انہوں نے کس محبت سے وہ نماز ادا کی ہوگی، یا کس محبت سے وہ سجدہ ادا کیا ہوگا، کہ ان کی وہ جو ایک تکلیف تھی، جس تکلیف سے نیند کی دوائی کھا کر وہ سوتی تھیں، اور وہ کہتی ہیں کہ میں ایک نہیں 3 گولیاں میں کھا جاتی تھی تو بھی مجھے نیند نہیں آتی تھی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا میں نے مطلب 8واں دن ہے، اور کہتی ہیں میں نے نیند کی گولی نہیں کھائی، اور مجھے اللہ کا شکر ہے، تہجد کی نماز ادا کرتی ہوں اور سکون سے بیٹھ جاتی ہوں، فجر کی نماز کا انتظار کرتی ہوں، تو اس سے بڑی اور اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ اچھا، پھر میں ایک بات آپ لوگوں سے شیئر کروں گی، وہ رب جسے اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے اسے تہجد تک لاتا ہے، وہ رب جسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے وہ اسے تہجد تک لاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرنا چاہتے ہیں، جیسے ہم کسی سے محبت کرنا چاہتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ پاک اس انسان کو ہمارے قریب کر دے، دنیاوی لحاظ سے ایک آپ لوگوں کو اگزامپل دے کے بتا رہی ہوں کہ اللہ پاک اس بندے کو یا اس انسان کو میرے قریب کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی تو جی وہ بندے پسند ہو جاتے ہیں نا جن پہ اللہ کا نظر کرم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ بھی تو کہتے ہیں کہ میں اس بندے کو اپنے پاس بلاؤں گا اور اس کی بیٹھ کے باتیں سنوں گا۔ تو یہ وجہ ہوتی ہے جی اللہ کی محبت، اللہ کی محبت جب آپ پہ نواز دی جاتی ہے تو اللہ پاک خود بخود آپ کو نیند سے بھی اٹھائیں گے، وضو بھی کروائیں گے،
اور آپ کو جا نماز پہ کھڑا بھی کریں گے اور آپ کی ساری باتیں بھی سنیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد میں نے ایک اور بات اپنی لکھی تھی. تہجد کے وقت اللہ بہت قریب محسوس ہوتا ہے. بس لگتا ہے وہ کہہ رہا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں. اچھا یہ بات میں نے اس لیے لکھی کیونکہ نا جب مطلب ڈپریشن میں تھی میں اور کافی زیادہ نا سوچتی رہتی کہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، ایسا نہیں ہو رہا ویسا نہیں ہو رہا، یوں نہیں ہو رہا ایسے نہیں، ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے. پھر میں نے سوچا، میں نے کہا کہ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ اتنے قریب ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی میں پہلے آسمان پہ ہوں موجود. ٹھیک ہے، تو تم مجھ سے مانگو آ کر. اور پھر دیکھو میں نے اس چیز کو سوچا پھر میں نے کہا میں کیا الفاظ لکھ سکتی ہوں. پھر میں نے یہ الفاظ لکھے ہیں جو میں نے ابھی آپ لوگوں کے ساتھ پڑھے ہیں، آپ لوگوں کو بتایا میں نے کہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے اس ٹائم تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ آ کر تم میرے پاس بیٹھو، مجھے بتاؤ کیا پرابلم ہے. جیسے ایک ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں نا کہ اچھا بیٹا آؤ ادھر بتاؤ کیا پرابلم ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کچھ چیزیں اپنے ماں باپ سے بھی ڈسکس نہیں کر سکتے. تو وہ تو جی بالکل ہم سب کچھ مطلب کہتے ہیں کھول کھلا کے ہم نا اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر سکتے ہیں. تو جی کیا کریں اللہ سے باتیں. اور تنہائی میں اللہ سے باتیں کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے جب کوئی بھی نہیں ہوتا. اور مطلب جیسے اب میرے امی ابو بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور مطلب میری بہنیں جو ہیں وہ میرڈ ہیں اور سب لوگ اپنی اپنی لائف میں بزی ہوتے ہیں. جتنا مطلب وہ لوگ ٹائم دے سکتے ہیں دیتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت فیملی مجھے یہ دی ہے تو یہ اسی لیے دی ہے نا کہ ان لوگوں نے مجھے سنبھالا. نینو کو اتنا پیار کرتے ہیں سب لوگ. تو لیکن جو مزہ رات کی تنہائی میں عبادت کا آتا ہے نا، بس وہ پھر مزہ اور وہ سکون آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، اچھا پھر اس کے بعد جی میں آپ لوگوں کے ساتھ آخری میں ایک بات کہنا چاہوں گی. یہ بات میں نے لکھی نہیں ہے، یہ بات میرے ذہن میں ابھی باتیں کرتے کرتے آئی ہے. اور یہ جو بات ہے مجھے ایک عجیب سسٹم میں ایک وہ کیفیت سی ہے کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں. جب تہجد ادا کرتے ہیں نا تو سب مل جاتا ہے، رب بھی مل جاتا ہے، سب کچھ آپ کو مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن تہجد جو ہے نا وہ اس وقت کی امید ہے جب آپ بالکل ٹوٹ چکے ہوں، کانچ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوں، آپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوں. اور وہ تہجد کی نماز ایک ایک ٹکڑے کو آپ کا جوڑتی ہے. اور آپ یقین کریں within few minutes, within few maybe days, maybe hours، کچھ گھنٹے کچھ دن. ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ کے اندر ریکوری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو امید کرتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو ان چیزوں کو، ان باتوں کو سمجھا سکی ہوں گی، بتا سکی ہوں گی. تہجد سے جو مجھے محبت ہے، میں پھر کہوں گی کہ میں اس قابل نہیں ہوں اور نہ میں خود کو اس قابل سمجھتی ہوں. جی میں کہہ رہی تھی کہ نہ میں اس قابل ہوں، نہ میں خود کو اس قابل سمجھتی ہوں. آپ سب کا پیار ہے اور جو آپ لوگوں کے سوال آتے ہیں میں ان سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کرتی ہوں. اور چلیں جی اللہ حافظ کرتے ہیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دعا میں مجھے اور نینو کو، میرے بیٹے حسنین کو، ان کا نام نینو ہے، میں انہیں پیار سے نینو کہتی ہوں، تو ان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میری فیملی کو، میری یوٹیوب فیملی کو، جی جو اتنی میری بہنیں سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت 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 سارا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے. ایک بھی میری کوئی بات آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو، ایک بھی کوئی میری اچھی بات آپ لوگوں کو لگی ہو تو پلیز یہ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے جی، چلیں جی میں چلتی ہوں. اور آپ کو اگر کوئی بھی کوائریز، کوئی بھی کویسچنز ہوں، آپ مجھے انسٹا پر پوچھ سکتے ہیں. انسٹا کا آئی ڈی جو ہے میں ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گی. اور ہمیشہ جی اللہ پاک آپ لوگوں کو بہت 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 خوش رکھیں جی. اور تہجد کی نماز جب بھی پڑھیں تو جی مجھے بس پھر میں کہوں گی کہ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. چلیں جی اللہ حافظ.